حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ولایت کی دنیا میں وہ ہستی ہے، صوفیہ کی کائنات میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین پر جو کام لیا ہے، ایسا کارنامہ بہت کم لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے کام کی بڑائی میں شک کرنے لگتے ہیں۔ ہند الولی حضور غریب نواز کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ 90 لاکھ منکرین کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں پر اہل ظاہر کو شک ہونے لگا کہ آخر 90 لاکھ منکرین کس طریقے سے موحد ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے مومن ہو سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی کوشش آپ سمجھنے کی کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہندوستان کی سرزمین اور زمینوں کے مقابلے میں بڑی نرم زمین ہے۔ یہ زمین دریاؤں کی زمین ہے، یہ زمین محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین الفتوں کی زمین ہے، یہ زمین مشاہدے کو جب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے تو پھر انکار نہیں کرتی۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے حق قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس زمین کی شان یہ ہے کہ اس زمین نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے اذان کے لاہوتی نغمے کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے نبی کے قدم چومے۔ اس زمین نے سب سے پہلے توحید کی صدا اپنے کانوں سے سنی۔ اس لیے اس زمین میں اللہ نے جو ہے وہ بہت زرخیزی رکھی ہے۔ اس زمین میں کشش بھی ہے۔ یہاں کے پیڑ، یہاں کے پھل، یہاں کا عود، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے مسالے اور زمینوں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ زمین گنگا جمنی تہذیب کی زمین ہے، ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک صوفی کی حیثیت سے، ایک داعی اللہ کی حیثیت سے، ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو دلیل کی زبان سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے دلیلیں دیں اور دلیل کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کرے۔ لیکن انسانوں میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کی زبان نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کو دلیل کی زبان پر یقین ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کرانے کی صلاحیت بھی اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی ذات ہی کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلیل کے لیے قرآن مقدس عطا فرمایا۔ حضور قرآن لے کر کے آئے تاکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلیل دے کر کے سمجھائیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قرآن کو پیش کیا تو لوگوں نے اس دلیل کو تسلیم کیا۔ خود سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوئی معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اور قرآن اتنا خوبصورت معجزہ اس معنی میں کہ قرآن بھی خود معجزہ ہے، لیکن وہ معجزات جس کو عرف عام میں لوگ معجزہ کہتے ہیں، بظاہر وہ چیزیں جیسے چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنا، سورج کا پلٹنا، اسی طریقے سے انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو اسلام ہے وہ قرآن کو سن کر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ قرآن سن کر کے مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ، خود نجاشی
جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے سورہ مریم سنا، اور سورہ مریم جب وہ سن رہے تھے تو تخت پر بیٹھے ہوئے وہ زمین پر اتر آئے اور ان کی آنکھیں ابل ابل پڑی، اور وہ زمین پر بیٹھ کر کے قاری کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے واللہ یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جس بات کی دعوت دی ہے اس سے بہت مختلف کوئی بھی چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے نجاشی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی تھا جو قرآن سنتا تو تھا، قرآن کو سننے کے بعد کہتا تھا کہ معاذ اللہ، محمد عربی تو اس کو اپنی طرف سے بنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اساطیر الاولین اس کو کہا گیا کہ یہ تو پرانے دور کے اور دوسرے لوگوں کے دور کی کہانی اور قصے ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے اس کو شاعری کہی، کسی نے اس کو کچھ کہا۔ اس وقت جو لوگ قرآن کی زبان نہ سمجھ سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو معجزات دکھائے۔ وہ معجزات جو حسی معجزات ہے، مثال کے طور پر ام معبد کی بکری کا، وہ بکری کا دودھ دویا جانا جس نے ابھی بچے کو پیدا نہ کیا تھا، پھر اس کا بیمار ہونا اور بیمار ہونے کے بعد اس کے تھن سے دودھ کا نکالنا، اسی طریقے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھانا، اسی طریقے سے جابر کے بچوں کو زندگی عطا کرنا، اسی طریقے سے بکری کو زندہ کرنا، اسی طرح سے پیڑوں کو چلا کر اپنے پاس بلانا، پھر پیڑوں کو ان کی جگہ واپس کر دینا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں پھر جن کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اللہ اکبر، جب صوفیاء کرام کا دور آیا، یہ صوفیہ کیا ہے؟ یاد رکھیے تصوف کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ الہاد ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے اور یہ کوئی الگ سی کوئی چیز ہے۔ یاد رکھیے تصوف کا ذکر حدیث جبریل میں موجود ہے۔ حدیث جبریل کے 3 حصے ہیں اور اس کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان دنوں صحابہ کرام حضور سے سوال کرنے میں ڈرتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ آنے والا جو آیا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ نہ مکے کا لگتا تھا نہ مدینہ منورہ کا لگتا تھا، خوبصورت بہت تھا۔ اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی داڑھی میں تراش بہت خوبصورت تھی، کپڑے بالکل چمکتے اور اجلے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آ کر کے 2 زانو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر اتنے قریب بیٹھ گیا، حالانکہ اتنے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے؟ جہاں جبریل بھی 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے۔ آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں، اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے۔ اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی
فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ، عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، اور حجاب عظمت اور حجاب اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ عارف کا فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے، جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، یہ کم درجہ ہے، جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عارف کا مقام یہ ہے، عارف کا، تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں، سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں، میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں، تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین بردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے ہو سکتا؟ ابھی جب معراج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی معراج کی باتیں ہوگی تو پھر باتیں ہونے لگی کیسے گئے کیسے گئے۔ میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں، حضور تو اپنے گھر گئے ہیں نا، گھر گئے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں ہے۔ ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے، کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کتنی آیتیں پڑھی جا سکتے، سنیے۔ وہ پہلی بات، انسان جہاں سے آتا ہے وہی اس کا مکان ہوتا ہے، وہ آئے کہاں سے تھے، کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم، قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم، تحقیق کہ ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول، عزت والا رسول آیا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے پاس سے ہی آئے تمہارے پاس۔ دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے جس نے اپنے پاس سے تمہارے پاس رسول کو بھیجا۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر جگہ بھیجا بھیجا بھیجا۔ یہ بھیجے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ حضرت آدم کے لیے نہیں کہا، حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا، حضرت داؤد کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی، بھیجنے کی بات انہی کے لیے۔ جب حضرت آدم کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیل اللہ کے لیے کہا کیا؟ جاعلک للناس اماما،
ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، یعنی ان کو بنا کر بھیجا، ان کو بھیج کر بنایا۔ ابراہیم لوگوں کے امام آ کر بنے، آدم اللہ کے خلیفہ آ کر بنے، تنہا میرا نبی ہے جو بن کر آیا۔ حضور خود فرماتے انی بعثت معلما، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ بن کر، کہیں تو بنایا جا رہا تھا، اب ہم نہیں کہتے، تم ہی کہہ دو کہ جہاں سے آئے اس کا پتہ تم ہی بتا دو، اس لیے کہ علم کا غرور تو آپ کو بھی ہے۔ آپ کے یہاں تو قاسم العلوم والخیرات نہیں مانتے، نبی کو قاسم نعمت نہیں مانتے، اپنے مولوی کو قاسم العلوم بھی مانتے ہیں، والخیرات بھی مانتے ہیں۔ او الخیرات والخیرات والے ذرا غور سے سنو، اللہ اکبر بتاؤ پھر یہ آئے کہاں سے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا۔ اب آپ مجھے بتائیں تو بہرحال سرکار غریب نواز یہ فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر جاتا ہے، حجاب عظمت کی طرف جاتا ہے، یہ کم درجے کا عارف ہے۔ اور جو عارف کامل ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آدمی عارف بنتا کب ہے؟ جب اس کو اللہ کی پہچان ہوتی۔ اسی لیے اوروں کو عارف بننے کے لیے غاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں حق ہو کی صدا کرنی پڑی۔ 70-80 سالوں میں جس مقام پر حق ہو کہنے والے پہنچے، یہ حضور کی نگاہ کا فیض تھا کہ میرے آقا نے صحابہ کو ایک نظر ڈال کر ان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی خانقاہ بناتے تو صحابہ نے کیوں خانقاہ نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بنائی کہ اوروں کو دل صاف کرنے کی ضرورت تھی عبادت سے، اور صحابہ کو عبادت سے دل صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے رسول اللہ کی نگاہ ہی کافی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ نے ان کو ایسا عارف کامل بنایا۔ اور یاد رکھنا حضور کا ہر صحابی عارف کامل ہے، اور کیسا عارف کامل ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا بچہ قریب سو رہا تھا اور میرا گھوڑا وہاں پہ بندھا ہوا تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، میں نے تلاوت روک دی، اس کے بعد وہ گھوڑا بدکنا بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے، نور کی قندیلیں اتر رہی ہے، گھوڑا بدک رہا ہے۔ جیسی تلاوت میں نے روک دی، قندیلیں واپس جانے لگی، گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، جب میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا، پھر میں نے بند کر کے رکھ دیا۔ صبح کو رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑا کا بدکنا، آسمان سے قندیلوں کا اترنا، میرے بچے کے قریب سوئے سے رک جانا، یہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں، او ابن حضیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے رحمت کے نازل ہو رہے تھے، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو تو فرشتوں کی زیارت کر لے۔ یہ صحابہ کا عرفان ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دلیل، ایک تو مشاہدہ۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا بڑا مشہور جملہ پوری دنیا میں گونجا کہ جب علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مشاہدہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ بھی کرایا۔ جیسے کہ میں نے ابھی معجزات کا ذکر کیا، آپ کو اشارے کے طور پہ جو نہیں سمجھے ان کو بتا دوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بتا کیا دلیل چاہیے تجھے۔ یاد رکھنا، یہ اور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے، کتنے کل معجزات، کتنے؟ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے؟ 9 معجزے۔
9 معجزے، ٹھیک، اللہ نے اتنے دیے. اور حضور کے لیے یہ تھا کہ آپ سے جو مطالبہ کیا جائے اور آپ چاہیں تو پورا کریں. حضور نے اس شخص کو کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا دیکھنا کیا چاہتا ہے یہ بتا. اس نے کہا وہ جو 2 درخت ہیں نا، ان درختوں کو آپ اپنے پاس بلائیں. اگر آپ درختوں کو اپنے پاس بلا لیں میں آپ کو نبی مان لوں گا. حضور نے فرمایا تو خود جا اور جا کر ان سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. ماشاءاللہ، جے پور والوں کا جواب نہیں، مولانا ضیاء الدین کے پڑوس میں رہنے کا اثر تو ہے ہی آپ پر. ہاں، لیکن آگے والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن پیچھے والے بھی سن رہے، اس کا احساس بھی مجھے ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا تو خود جا اور جا کر اس سے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ جب درخت کو اس نے کہا، کہنے والے نے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، حضور نے نہیں بلایا، پیغام بھیجا کہ جا کے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. تو وہ درخت آگے کو ہٹا، پیچھے کو ہٹا، دائیں کو ہٹا، بائیں کو ہٹا. محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر. یہ محدثین کی زبان ہے اور وہ چل کر کے آیا. لیکن عشق والوں کی زبان یہ ہے، وہ جڑیں نہیں نکال رہا تھا صرف، بلکہ وہ تو جھوم رہا تھا. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. جس کے بلانے پر درخت بھی جھومتے ہوئے جائے، اگر سنی مدینے جھومتے ہوئے جائے تو پھر اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے. ارے جھومنے والے تو یہاں جھوم رہے ہیں ان کے نام پہ. ہم تو وہ مسلک عشق و محبت رکھتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط سے بھی ہم سیدھے نہیں گزریں گے، بلکہ ہم تو وہاں بھی جھومتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری. یقین تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. کہا پل سے وجد کرتے، لیکن وجد کرنے کی وجہ فتاوی رضویہ لکھنا نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ ہدایت بخشش نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ 108 علوم و فنون کی مہارت نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ تصوف نہیں، فقہ نہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہونا نہیں. وجد کرنے کی وجہ کیا؟ یار کھڑے ہو کے رب سلم سلم کہہ رہا ہے. ارے جس کا یار سلامتی کی دعا کرے پھر اس کو گرنے کا خوف کیا ہے؟ بلکہ وہ تو عشق میں کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا، صرف ان کے سوا، صرف ان کے سوا، صرف ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یہ سب یقین کی باتیں ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے مرشد اجازت سرکار مدنی میاں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہے، بڑے نفیس ہے، بڑے لطیف ہے. اس لطیف پر بھی مجھے ایک لطیف نکتہ یاد آیا. حضور کا جسم
اوروں کی روح سے زیادہ لطیف ہے. اس کو لکھا ہے شاہ وجی الدین گجراتی الوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حقیقت محمدیہ میں، کہ حضور کا جسم اوروں کی روح سے بھی لطیف ہے. آپ غور فرمائیں، جب اوروں کی روح سے ان کا جسم لطیف تر ہے تو جب روح نظر نہیں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں، جب سنی کہتا ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دکھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کبھی اپنی روح بھی دیکھی ہے؟ او شرابی، تو نے اپنی روح نہیں دیکھی. او غیبت خور، تو نے اپنی روح نہیں دیکھی. او چگل خور، تو نے اپنی روح نہیں دیکھی. او سود خور، تو نے اپنی روح نہیں دیکھی. او دین خور، تو نے اپنی روح نہیں دیکھی. تو جب اور روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، کیسے نظر آئیں؟ اس کو میرے امام نے بھی کہا، شاہ وجی الدین کی بات کو میرے امام نے بھی کہتے ہیں، جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، وہ جان ہے، مومنوں کی جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اور کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ تو کہا ہے بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. جب انسان عشق کر لے تو پھر وہ جنت کی فکر بھول جاتا ہے، کیونکہ مالک جنت جس کے دل میں رہے، آئے آئے آئے، پھر وہاں تو جنت کسی کی متلاشی ہو جاتی ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں. کون کہہ سکتا ہے؟ عاشقی کہہ سکتا ہے، انہی کے گھر ہیں. توجہ، اب بات پھر نازک آ گئی، بات آگے بڑھنے سے، انہی کے گھر ہیں. توجہ ہے، بہت توجہ آپ کی، لیکن اب پھر بہت زیادہ توجہ. انہی کے گھر ہیں. کیا ان کا گھر ہے؟ مومنوں کا دل، مومنوں کا جگر. مومنوں کی آنکھیں کس کا گھر ہے؟ مل کے بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ بات مشکل آئی ہے، تصوف کی ہے تو بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ کس کا؟ آنکھیں کس کی؟ مل کے آنکھیں کس کی؟ آنکھیں کس کی؟ مومن کی. دل کس کا؟ نہ میں آگے نہیں بڑھوں. آنکھیں کس کی؟ وہاں سے وہاں تک. آنکھیں کس کی؟ گھر کس کا؟ دل کس کا؟ گھر کس کا؟ جگر کس کا؟ دل کس کا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی گھر میں کچرا پڑا ہے تو کیا بلبلے باغ مدینہ کو لے جاؤ گے؟ سچ کہنا، قسم کھا کے، دلوں پہ ایمان والے. جب مداح رسول کو کچرے والے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، شریف آدمی کبھی نہیں رکھ سکتا مداح رسول کو کچرے والے گھر میں. کچرا میں نے شرافت سے کہا، لیکن آپ کے لیول پہ اتر کر پھر کہتا ہوں، جس گھر میں پاخانہ پڑا ہو، کیا آپ نائب رسول کو لے جا کے وہاں بٹھا سکتے ہو؟ اگر بٹھا سکتے ہو تو ہاں کہو، سلام کروں گا. نہیں بٹھا سکتے ہو تو بولو پھر بات کیا ہے. بولو بٹھا سکتے ہو. مداح رسول کو کچرے والے گھر میں نہیں رکھ سکتے. نائب رسول ان علماء اللہ والوں کو پاخانے والے گھر میں بولے تو پھر جس دل کے اندر شراب کی محبت ہے، اس دل میں حضور کو کیسے رکھا جا سکتا؟ بتاؤ بتاؤ. یہ گھر ان کا ضرور ہے، لیکن آپ نے گھر میں لانے کا کوئی سامان بھی کیا ہے. جب شراب کی محبت ہے تو پھر اس گھر میں وہ آئیں گے. اس میں حسد ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے. اس میں تکبر ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے. اس گھر میں زنا کی محبت ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے. یہ تو ان کا گھر تھا. نادان، تو نے نبی کے گھر کو شراب کی محبت کا اڈا بنایا. تو نے نبی کے گھر کو جوے کیے، جوے کے اڈے، جوے کی محبت کا اڈا بنایا. اور وہ آنکھ جو نبی کا گھر تھی، اس سے تو نے زنا کی فلمیں دیکھ کر کے، گندی پکچریں دیکھ کر کے تو نے اس گھر کو ناپاک کیا. اب بتاؤ، میرے گھر کو تم ناپاک کرو،
اگر میرے گھر کے اندر اللہ نہ کرے قادری منزل میں تم سور کاٹ کے ڈال دو تو کیا میں تم سے محبت کروں گا؟ کیا تم سے پیار کروں گا؟ تم سے الفت کروں گا؟ اب بہت مچل مچل کے کہہ رہے تھے یہ آنکھیں مومن کی نبی کا گھر ہے، یہ دل مومن کا نبی کا گھر ہے، یہ جگر مومن کا نبی کا گھر ہے۔ نبی کے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اسی کے اندر سود کی محبت، اسی کے اندر جوے کی محبت، اسی کے اندر غیبت کی محبت، اسی کے اندر گناہ کی محبت۔ نادان جو اپنے نبی کے گھر کو یوں ناپاک کر دے، اور ایک بات علماء کی موجودگی میں کہوں، پاک خانے کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنی حسد کی گندگی ہے، جتنی غیبت کی گندگی ہے، جتنی چغلی کی گندگی ہے، جتنی تکبر کی گندگی ہے، جتنے گناہ کی گندگی ہے، اتنی پاخانے کی گندگی نہیں ہے۔ ارے پاخانہ تو چند چلو پانی سے بھی دھلا جا سکتا ہے، لیکن گناہ کی محبت 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھلی جا سکتی۔ میرے بھائی ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح، تو نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو نے اپنے نبی کے ساتھ انداز کیا اختیار کیا؟ اگر تو واقعی گناہ سے نکل جا، اپنے دل کو صاف کر لے، تو یاد رکھ یہ گھر، یہ دل تیرے نبی کا گھر بنے گا۔ حضور اس میں تشریف لائیں گے۔ میرے امام نے بڑی خوبصورت تمنا کی ہے، کہتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ہمارے دل میں بھی کوئی ایسا غار بن جائے کہ جس میں جیسے حضور ہرا میں گئے تھے آرام کے لیے، عبادتوں کے لیے، جیسے سور میں گئے تھے 3 دن کے لیے آرام کے لیے، کبھی اس دل میں بھی تو تشریف لائے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامتوی نے بہت اچھا شعر کہا ہے، من کی اٹریا سونی پڑی ہے، من کی اٹریا سونی پڑی ہے، کب کریو ایما کا قیام، اے پیارے نبی چندہ کرے تم کا سلام، اے پیارے نبی تارے گگن لئی تمہارا نام، اے پیارے نبی ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ، شمس و قمر تمہرے غلام، اے پیارے نبی کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی، کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی، کیوں ہمیں دے ہو نینن کا جام، اے پیارے نبی۔ اور میرے امام اس کو کتنے خوبصورت انداز، اس کو کیا بلکہ انہوں نے وہاں سے لیا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے، شربت نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے، ہائے ہائے شربت نہ دے، کیا غیرت عشق ہے، غیرت عشق نہیں، غیرت عشق نہیں، غیرت عشق نہیں ہے ہمارے، نہیں ہے غیرت عشق۔ وہاں کیا غیرت ہے؟ شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے، اور یہ شہد ہو تو پھر کسے پر درود شریف پڑھے بلند آواز، درود شریف پڑھے رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ بات چل رہی تھی، دور نکل گئی، درخت آگے ہلا پیچھے ہلا دائیں ہلا بائیں، اور اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر حضور کے پاس آئے، حضور کو سلام کیا۔ میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ پھر اس نے حضور کو سلام کیا، سرکار نے سلام قبول کیا، وہ بندہ ایمان لے آیا۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ جہاں تھے اسی جگہ پہنچ جاؤ، اور وہ درخت اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو علم اور مشاہدہ دونوں چیز حضور نے کرائی، علم بھی دیا، مشاہدہ بھی دیا۔ اب غریب نواز اور صوفیہ نے جو ہندوستان میں دین پھیلایا، انہوں نے زیادہ تر مشاہدے پہ کام کیا، کیونکہ یہاں کے لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے، یہاں کے لوگ پتھر، لکڑی، چوہا، گوبر، دریا، سورج، ستارہ،
اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان صوفیہ نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی، اور نمبر دو کیا کیا؟ مشاہدہ کرا۔ مشاہدہ مطلب کرامتیں دکھائی۔ آج اسلام دشمن طاقتیں کرامتوں پر اس لیے معترض ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کرامتوں کو ڈیمیج کر دیا جائے، عقیدہ کرامت کا تصور ختم کر دیا جائے، تو ہم صوفیہ کی ساری محنتوں پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب غریب نواز نے کرامت دکھائی تو تم کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم نے کہا یہ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم غریب نواز کی طرح ہیں؟ یہ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم محبوب الہی کی طرح ہیں؟ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم غوث اعظم کی طرح ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو اپنے علماء کی طرح بھی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہماری عوام کا، اور ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اولیاء کی طرح نہیں ہیں، اور اولیاء کہتے ہیں ہم اپنے مرشدوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہ مطالبہ کرنا کہ اس وقت کرامت ظاہر ہوئی، ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کرامت کا ذکر کہتے ہیں کہیں نہیں۔ میں نے کہا کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ کرامت کیسے حدیث میں اور قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خود آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام جب سیدہ مریم کے حجرے میں آئے تو وہاں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، بن موسم کے پھل۔ آج دنیا سمٹ گئی، دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے، تو بن موسم کے پھل آج آسانی سے مل جاتے ہیں۔ سیتاپھل کے زمانے میں، جس کو ہم شریفہ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں اگر آپ جو ہیں جام تلاش کرنا چاہے، جس کو پیڑو آپ کہتے ہیں، مل جائیں گے۔ جام کے دور میں آم کو تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، آم کے دور میں سیتاپھل تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، کیونکہ دنیا سمٹ گئی ہے۔ کیونکہ یہاں گرمی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، یہاں گرمی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بن موسم کا پھل کسی نہ کسی ملک کا آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، وہ دور تو گھوڑوں کا دور تھا، کھچروں کا دور تھا۔ پھر مریم کے حجرے میں سوائے سیدنا زکریا کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ مریم کے حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ نمبر دو، مریم باہر جاتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب بن موسم کے پھل آپ نے دیکھے تو بن موسم کے پھل دیکھ کر کے قرآن کہہ رہا ہے، حضرت سیدنا زکریا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سیدہ مریم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو یاد آیا، جب اس ولیہ کے حجرے میں اللہ بن موسم کا پھل بھیجتا ہے تو میرا بھی اولاد کا موسم جا چکا ہے، میرا سر سفید ہو گیا۔ حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور داعی کبیر، حضور وقار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے سب مل کے بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور یہ وقت اب حضرت قبلہ کا ہی ہے، اس لیے اگر میں اور مزید کوئی گفتگو کروں تو یہ بے ادبی سے بہت قریب حضرت کی موجودگی میں، اور چونکہ سننے سنانے کا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے، اس لیے میں اپنے قائد کے سامنے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں بھی یہ چاہوں گا اور آپ کے لیے بھی یہی چاہوں گا، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے قائد کی گفتگو سنوں، تو آپ کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قائد کی گفتگو آپ بھی سنیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے، ایک ایک جملہ ایسا کہ کئی صفحات اس پر لکھنے والے لکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ حضرت کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں۔ کبھی کبھی ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے، کتابوں کے درجنوں صفحات کھنگال کر بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی جو حضرت کے ساتھ بیٹھ کر چند منٹوں میں ملتی ہے۔ کل میں حضرت کے ساتھ چتوڑ گڑھ سے جو ہے اجمیر شریف آ رہا تھا، تو حضرت نے مجھے
رات کے آخری پہر میں ایک بات فرمائی، کہا کہ سید صاحب ایک جملہ میرے دماغ میں آیا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، جب دل کے تار باب مدینۃ العلم سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار قاسم علم مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار غوثیت مآب اور غریب نواز سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار رازی اور غزالی سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر دل میں ایسی باتیں آتی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر پاتا۔ تو حضرت نے ایک جملہ بیان کیا جس سے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جب تک انسان خود کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی نفی جب تک نہ کرو اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسی حضرت نے جملہ کا، مجھے داؤد علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا۔ ایک دن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مولا تو مجھے اپنا بنا لے، حالانکہ وہ تو تھے ہی بہت مقرب، لیکن عاجزی کی، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ نے فرمایا، یہ مجھے نکال دے پھر تو میرا ہی ہے، یہ مجھے نکال دے تو میرا ہی ہے۔ اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تو اس پر تو بہت بڑی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن قائد تشریف لا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظامت ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، اور ابھی آگے کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ناظم صاحب ہی آگے بڑھائیں تو زیادہ اچھا، یا اچھا ٹھیک، ایک کام کرتے ہیں، اب 2 منٹ نظامت کے لیے لگیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ماحول بنائیں۔ ایسے خوبصورت ماحول میں ایسی خوبصورت ہستی کی ضرورت ہے جو خوبصورت باتیں پیش کر کے ہماری زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو آئیے اس خوبصورت ہستی کا استقبال خوبصورت محفل میں، خوبصورت گفتگو کے حوالے سے، خوبصورت زندگی کی تلاش میں خوبصورت ہی شعر سے حضرت کو آواز دیتے ہیں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں، حضور کے لیے کہا میرے امام نے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کے خطاب سے